بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد موسیٰ۔ دوستو، آج میں ایک نیو سفر شروع کر رہا ہوں، وہ ہے کتابوں کا، علم کا اور سیکھنے کا۔ بھائی، کتابوں کی دنیا، سب سے پہلے کتاب تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کتاب ہر ایک کا دوست ہوتا ہے اور کتابوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، سب سے پہلے یہ سیکھیں گے جو کتابیں ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا سیکھنا چاہیے، اور اگر وہ سیکھتے ہیں ہم پڑھ کر تو ہمیں وہ خود کی لائف میں یوز بھی کرنی، وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں کتابوں سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو اگر لاسٹ تک دیکھتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں وہ اپنی لائف میں بھی استعمال کریں۔ تو میں نے آج لسٹ بنائی ہے کہ کون کون سی کتابیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم تو یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک سلیبس بکس ہوتے ہیں، وہ ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں اسکولوں میں یا کالجوں یا یونیورسٹی میں۔ اگر کسی یونیورسٹی کی یا کوئی ہم جاب وغیرہ کی ٹیسٹ دیتے ہیں، اس کی پریپریشن کرتے ہیں، تو تب وہ ایک سلیبس ہوتا ہے، تب یہ کتابیں ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سائڈ جاتے ہیں، اس فیلڈ میں انوالو ہونے کے لیے ہمیں وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی کتابیں جو ہمیں زندگی میں سیکھنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ میرا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ ہر قسم کی جو کتابیں ہیں، ناولس ہیں، وہ کتابیں جو ہماری زندگی میں چینج ہو۔ اگر میں ایک چیز آپ کو بتا دیں، اگر ہمارے جو پیرنٹس تھے، پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، تو وہ جو ٹریڈیشنز، کلچر یا وہاں کے لوگوں کی جو رہنے کا سلیقہ تھا، ڈیفرنٹ تھا۔ تو انہوں کے جو پیرنٹس تھے تو ایک ساتھ بیٹھ کر بڑے بڑے بزرگ گاؤں کے، مطلب ایک کسی کی گھر یا کسی کی اوطاق پہ بیٹھ کے تو وہ باتیں کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس دور میں یہ لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے۔ لیکن کرنٹ جو سچویشن سے، کرنٹ دور میں جو ہم زندگی جی رہے ہیں، یا ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ہماری ثقافت ہے، تو وہ کس طرح ہے، اور ہر جو علاقہ ہے، اس ہر بندوں کا وہاں علاقے کی جو رہنے کا سلیقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا لوگوں کا رویہ کیسا ہے، وہاں کس طرح، کون سی لینگویج میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یا کس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم سیکھیں گے کتابوں سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، وہ میں نے جو یہ سب سے پہلے میں نے شیڈول بنایا ہے کہ کس طرح سے میں کون سی کتابوں آپ کو یا کون سی ناول سجیسٹ کروں، وہ ہمیں پڑھنے چاہیے، اور ہمیں وہ اپنی زندگی میں طریقہ اور ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ we will learn more things from the books۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کہاں سے شروعات کریں۔ بگنر ہوتا ہے نا، تو بگنر وہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن سے شروعات کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے اور اسلام کے مطابق ریلیجس بکس پڑھنی چاہیے۔ سب سے جو بڑی کتاب قرآن پاک ہے، وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور سیدھا رستہ قرآن شریف میں بالکل بتایا گیا ہے، اور ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اور زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث، سب سے پہلے ہمیں سٹارٹنگ لازمی نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں بہت کچھ پڑھ لیں، ڈیلی بیسس ایک ٹائم سیٹ کریں کہ اس ٹائم مجھے یہ چیزیں کرنے۔ جو بندہ پنکچوئل ٹائم پہ کام کرتا ہے نا، وہ آج کی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب بننے کے لیے ہمیں اسٹرگل کے ساتھ سب کچھ کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کون سی چیز کس ٹائم کرنی ہے، تو ہمیں ٹائم کو فالو کرنا ہے۔
تو سب سے پہلے میں نے سجیسٹ کی کہ یہ چیزیں تو قرآن جو ہمیں زندگی چینج کرنے کے لیے قرآن شریف کو ہمیں صرف عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، بالکل ہمیں ثواب ہوتا ہے عربی پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں جس لینگویج میں ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں نا اس لینگویج میں کسی عالم کا کسی اور ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تو وہ چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے، تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی قرآن شریف میں کیا چیزیں ہیں، قرآن شریف کیا بتا رہا ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھنی چاہیے اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، تو انہوں کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول اور بہت سارے اسلامک بکس ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں وہ ڈیلی روٹین پہ ریڈ کرنا چاہیے، اور وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم سیکھیں گے کہ اپنی زندگی کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں، اور کون سا لمحہ ہے اور اس لمحے میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ ہے اسلامی نالج روحانیت کے لیے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ سیکنڈ اگر موٹیویشن اور سکسیس کے لیے، بھائی ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، بھائی یہ جو بندہ ہے یہ سکسیسفل ہو گیا، تو سب سے پہلے ہمیں وہ ایسے تو نہیں پتہ کس طرح سے ہوا، تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ کے لیے ہمیں سکسیس کے لیے کچھ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، جو دا الکیمسٹ، یہ جو کتاب ہے نا، اگر کوئی بندہ پڑھنے کے لیے انٹرسٹ ہو تو اگر ایک بار شروع کرے گا نا، دل چاہے گا، اس کا انٹرسٹ اتنا بڑھے گا کہ پھر بھی میں پڑھوں۔ وہ اس کی میں تھوڑا انٹرو یہ کرواتا ہوں کہ اس کتاب سے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے۔ ہم تو ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس پہ کام نہیں کرتے۔ بھائی خواب ہی تھا، رات کو دیکھا، صبح ہویا، بس انف ختم ہو گیا، وہ پاس میں چلا گیا۔ لیکن نہیں، اس بندے نے جو دا الکیمسٹ میں جو ہسٹری ہے، جو اسٹوری ہے، تو وہ بندہ اس پہ کام کرتا ہے۔ تو زیادہ آپ کو میں سجیسٹ انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسمارٹ فونس ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، تو وہاں سے یہ آپ کو بکس مل جائے گی، جس لینگویج میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے حساب سے میں آپ کو کتاب بتاؤں، تھنک اینڈ گرو رچ، کامیابی اور دولت کے اصول۔ کامیاب تو ہونا ہے لیکن ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، کیونکہ جس کا نام ہے ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، زندگی کو منظم کرنے کی بہترین طریقے۔ اچھا، اس کے بعد اگر سیلف امپرومنٹ، وہ تو ہم کرنا چاہتے بھی نہیں، تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں خود کو بہتر کرنے کے لیے تو سیلف امپرومنٹ کے لیے کچھ بکس ہیں، وہ ہے ایٹومک ہیبٹس، عادتیں بدل کر کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ بھی اچھے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور بہت سارے ہیں، آپ سرچ کریں گے اتنی ساری کتابیں پڑھے ہیں جو اندازہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک بندہ ہو، فری ہو، وہ ٹائم نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اسمارٹ فون بہت ٹائم یوز کرتے ہیں، لیکن مقصد کے لیے لیں۔ اب بھائی اگر آپ کتاب پڑھنا بھی چاہتے ہیں نا، تو آپ ریسرچ کریں، مجھے اس ناول کی یہ چیز چاہیے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں نا، وہ بھی آپ کو بتائے گی، وہ آپ کو ایک سمری لکھ کر بتائے گی کہ بھائی یہ چیزیں، اگر پھر بھی آپ وہاں سے پڑھ نہیں سکتے نا، لیکن چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ جی پی ٹی کی وائس سن سکتے ہیں۔ اگر آپ میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہو کہ ہمیں سیکھنا ہے تو اس کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ادب کے حساب سے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اردو ادب کے حساب سے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے یہاں میں، اور اچھا راجہ گدھا بانو قدسیہ کا یعنی حلال حرام انسانی فطرت پر ایک عظیم ناول تھا، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بہترین ناول ہے، انشاءاللہ میں اس پہ جو فرسٹ بار یعنی پارٹس میں ویڈیوز بناؤں گا، اور انشاءاللہ اس کی انفارمیشن آپ تک جتنا ہو سکے جلدی کوشش کروں گا۔ نمل ناول جو ہے وہ سب سے بہترین اور
اس ناول جو کس نے، اس کا نام ہے نمرہ احمد،